اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ صلوات بآواز بلند پڑھ۔ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فمن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ صلوات بآواز بلند پڑھ دیجیے۔ ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس ترین بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ سید طاہر شاہ صاحب ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا طفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس عشرے کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک شاہ صاحب کی، ان کے خانوادے کی، اور جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی 21 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ جانے کوئی نور ہے جس کے نام پہ سورت ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ پہلے جملے پہ ہی آپ نے سبحان اللہ کہا کہ مسکرا کے یہ بالکل یقین کروا دیا کہ بات ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ صاحبان ایمان سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن ایک تھوڑی سی 2 یا 3 منٹ کی تمہید۔ آپ کو پتا میں تمہید والا ہوں نہیں، میں تو پہلے جملے سے ہی شروع ہو جاتا ہوں، تمہید والا نہیں۔ کل 4 عناصر ہیں: ہوا، آگ، مٹی، پانی۔ یہ 4 عناصر ہیں۔ ان میں سے جوڑیاں ہیں جن کی آپس میں دوستی ہے۔ ہوا اور آگ کی دوستی ہے، مٹی اور پانی کی دوستی ہے۔ جو سمجھ گیا وہ انشاءاللہ وہ اس کا ہاتھ نیچے رہ نہیں سکتا۔ آگ لگی ہو، ہوا چل جائے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ پانی اور مٹی مل جائیں تو اینٹ بن جاتی ہے۔ ان 4 کے مجموعے سے جو بنے وہ ایک مجسمہ ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، میں نے اسے حضرت انسان نہیں کہا، میں نے اسے مجسمہ کہا ہے، جو 4 عناصر سے بنا ایک مجسمہ۔ اللہ جانے کوئی اللہ کا ہاتھ تھا جس نے وہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی تو اللہ کے ہاتھ ہیں جنہوں نے وہ مجسمہ بنایا۔ لیکن میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں، یہ 4 عناصر سے مل کے ایک مجسمہ بنا، کئی ہزار سال پڑا رہا، فرشتوں نے منہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ 4 تھے تو مجسمہ تھا، جب 5ویں روح آئی نا، ہائے ہائے، جب اس میں 5ویں اللہ نے روح داخل کی، اب یہ مجسمہ نہیں حضرت انسان ہو گیا ہے۔
نہیں آپ ذرا تھوڑی سی توجہ اور فرما لیں، آپ کی توجہ ہو گئی مجھے یقین ہے۔ 4 عناصر سے بنا، ہوا، آگ، مٹی، تو کیا تھا؟ مجسمہ۔ اس میں 5ویں چیز کیا آئی؟ روح۔ جیسے ہی روح آئی یہ بن گیا انسان، اول انسان، حضرت انسان، حضرت آدم۔ کس کی وجہ سے بنا؟ پہلا جملہ کہہ کے آج کی مجلس کا آغاز کرنے لگا۔ پہلے مجسمہ تھا، جب 5ویں روح آئی نا یہ انسان ہو گیا۔ اللہ نے کہا اب تو انسان ہے، اس قابل ہے، فرشتے بھی تجھے سجدہ کرے۔ اسی طرح ہر شریعت کے عناصر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ سارے مجسمے ہیں اس وقت تک جب تک اس میں ولایت علی کی روح نہ آ جائے۔ ہائے ہائے، روح آئے گی نماز قبول۔ آپ نے غور نہیں فرمایا شاہ جی؟ ہائے 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 ہائے، جب تک اس میں روح جو کہ ولایت علی کی صورت میں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، علی کی ولایت کے بغیر نماز نماز نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے۔ اور مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین پیغام دینے لگا ہے، ہر چیز کی روح ہے میرے مولا علی کی ولایت۔ حیات بھی میرے مولا علی کی ولایت کے صدقے میں ہے۔ کیوں؟ میرے مولا فرماتے ہیں ان اللہ خلق الحیات بولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے حیات کو خلق ہی علی کی ولایت سے کیا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، حیات کس کی وجہ سے ہے؟ علی کی ولایت کی وجہ سے۔ 4 عناصروں سے بنا مجسمہ زندہ نہیں تھا، تو زندہ کس کی وجہ سے ہوا؟ نفخت فیہ من روحی۔ اللہ کہتا ہے جب اس میں اپنی روح داخل کروں، تو مجھے سوال صرف اتنا سا پوچھنا ہے، یہ روح اللہ کون ہے؟ مشکل باتیں تو میں کرتا ہی نہیں ہوں، یہ روح اللہ کون ہے؟ جناب امیر معلوم ہو گیا جب تک علی نہ آئے آدم کو حیات نہیں ملتی ہے۔ ہائے ہائے، تیری میری نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، زکوٰۃ کو حیات کہاں سے ملے گی؟ جب تک اس میں روح ولایت علی شامل نہ ہو۔ جنہیں یہ سمجھ نہ آئے وہ بالکل چپ رہے۔ زکوٰۃ کا رواج میرے مولا علی نے ڈالا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، ملک سلیمان کی حامل انگشتری دے کے علی نے زکوٰۃ کا رواج ڈالا ہے۔ جنگوں میں لڑنا بھی علی نے سکھایا ہے۔ ہائے ہائے، اور جس جنگ میں علی نہ ہوتے بندوں کی تو دوڑیں لگ جاتی تھی۔ کیا آپ نے غور فرمایا؟ ان ساروں کو حیات کہاں سے مل رہی ہے؟ ولایت۔ بس آخری جملہ تمہید کا، اس کے بعد جو میں نے سورہ نور کی آیت پڑھی ہے، اتنی تمہید کیوں باندھی ہے؟ آج یا تسی نہیں یا میں نہیں، دو آجے گالے۔ اور میں دلیل دے چھ روایت پڑھا تو اٹھ کے میرے ہتھی پہ جانا بزرگوں، اگر میں روایت پڑھا تے ہتھی، آیت قرآن ہوئے تو سبحان اللہ ضرور پڑھ دیجئے، ایسی نہ جناب۔ اب یہ دین بنا ہے 2 قوتوں سے، بس آخری جملہ تمہید کا، دین بنا ہے 2 قوتوں سے مل کے، شریعت، عشق۔ یہ آپ نے غور نہیں فرمایا، شریعت اور عشق۔ مرتضی مہدی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہے شریعت بھی دین ہے، عشق بھی دین ہے، لیکن شریعت آسان ہے، عشق مشکل ہے۔ شریعت آسان ہے، اسی لیے اللہ نے شریعت کو لازمی قرار دے دیا۔ شریعت آسان تھی اس لیے مسلمانوں پہ فرض کر دی، عشق مشکل تھا اللہ نے اختیاری کر دیا ہے۔ دیکھیں آپ کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں نا، بچیاں جاتے ہیں، سائنس لے، آرٹس لے، ان میں کچھ ہوتے ہیں کمپلسری جسے کہتے ہیں لازمی، کچھ ہوتے ہیں اختیاری۔
کہ آپ ان میں سے یہ ہے، ان میں سے کوئی چن لیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ لازمی ہے، عشق اختیاری ہے۔ یہ ظرف کے مطابق عطا ہو جاتا ہے۔ اب شریعت کے تقاضے اور ہیں، عشق کے تقاضے اور ہیں۔ سمجھ آئے تو پھر ضرور بولنا، شریعت میں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا حرام ہے، عشق میں عبادت ہے۔ اللہ اکبر، عشق والوں کے نزدیک عبادت ہے، اور یہ وہ عشق ہے جس کی تکمیل نبی رسول کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ بس آپ کی زندگی ہو، یہ میں نے عشق شریعت یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ روح ضروری ہے۔ بسم اللہ۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ شریعت کس پہ واجب ہے؟ مسلمانوں پہ۔ نماز روزہ کس پہ واجب ہے؟ بولو تو صحیح۔ بھائی جان مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین لائف دنیا کو بتا رہا، اللہ نے نماز روزے کا حکم مسلمانوں کو نہیں ایمان والوں کو دیا ہے۔ ایمان، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، نماز روزہ ہے ہی ایمان والوں کے لیے۔ ایمان کل میرا مولا علی ہے۔ ایسے نا اب خطاب کن سے ہے؟ جن پہ شریعت لازمی ہے، نماز روزہ جن پہ واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے شاباش، کیا ترجمہ ہوا؟ اے وہ ایمان کل کون ہے یار؟ میرا مولا علی۔ تو پھر ڈرتے کیوں؟ اے اب علی والوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے، علی والے تگڑے ہو بیٹھو۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ کہتا ہے علی والو خبردار، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ شاہ جی روایت نہیں، سورہ نور کی آیت ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کو بھی ڈر تھا کہ کچھ علی والے ہوں گے جو علی ولی اللہ بھی پڑھ رہے ہوں گے مگر شیطان کے پیروکار ہوں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے یہ اللہ کہہ جو رہا ہے، کس سے؟ ایمان والوں سے۔ شیطان کے نقش قدم پہ معلوم اللہ کی نظر میں کوئی تو چلنے والے تھے نا جنہیں اللہ سمجھا رہا ہے خبردار شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ فَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو چل پڑا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ شیطان کے جو نقش قدم پہ چلا نا، شیطان اسے کس کس کا حکم دے گا؟ فحشاء کا، برائی کا، منکر بے حیائی کا۔ جو شیطان کے نقش قدم پہ چلا، شیطان اسے برائی بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے خبردار شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی؟ اب دیکھتے ہیں تمہید پہ کون ہے۔ بسم اللہ سید، کہاں سے بات شروع کی تھی؟ چار عناصر، مجسمہ، حضرت انسان کیسے بنا، اور پانچویں کیا تھی؟ جب چار تھے بت تھا۔ ہم بت پرست نہیں ہیں، ہائے ہائے ہم تو جھک رہے ہیں روح کو، کیونکہ اللہ قرآن میں ذرا نفخت فیہ ہے من روحی، جب اس میں اپنی روح ڈال دوں، روح آئی۔ اب اللہ نے کہا فرشتوں اسے جھک جاؤ، جو جھک گیا وہ فرشتہ ہو گیا، جس نے انکار کیا شیطان ہو گیا۔ ہائے ہائے، شیطان کا پہلا کام قرآن نے بتایا، شیطان کا پہلا کام ہے حجت کی تعظیم کا انکار کرنا۔ شاہ جی غور نہیں فرما رہے، میں دلیل میں قرآن کی آیت دے رہا ہوں، آپ کی زندگی ہو بھائی اتنا ہی بول پڑا میرے لیے کافی ہو گیا ہے۔ شیطان کا پہلا کام کیا ہے؟ حجت کی
भाई आदम को कोई इबादत का सजदा तो नहीं था, अल्लाह करवा रहा है, कायनात अल्लाह को सजदे कर रही है, तो मालूम हुआ यहाँ ताजीम का सजदा था। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे न चलना। अल्लाह कहना ये चाहता है कि ऐसा ना हो हुज्जत का इनकार करके तुम भी शैतान हो जाओ, क्योंकि अल्लाह अपने मुजरिम को माफ कर सकता है, गफूर रहीम है, हुज्जत के मुनकर को माफ नहीं करता। आपने गौर नहीं फरमाया, आपने गौर नहीं फरमाया। मैं हाथ बांध के कहता हूं, पालने वाले 6 लाख साल अज़ाज़ील ने तेरी इबादत की है, तेरे चप्पे चप्पे पर रूहे जमीन पे तेरे नाम के सजदे किए हैं, फबे इज्जत का कुरान में तेरी इज्जत की कसम खाता है, तुझे मानता है, तेरी इबादत करता है। क्या हुआ जो एक ताज़ीम का सजदा छोड़ दिया? का मुर्तज़ा जाहिल न बन, मुझे मानता भी हो, मेरी हुज्जत का मुनकर हो, कल भी शैतान था। आए अल्लाह अपने गुनाहगार को माफ कर सकता है, हुज्जत के मुनकर को चलो साथी जट की दिखा सजदा ले पासे मुंह करके बेश मैं भजन रिवायत पढ़ा तो मेरे हथी पे जाना, कोई गल नहीं, मैं नाराज होवांगा ही नहीं, मैं तो कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना। कभी वेखे जे वैसे बड़ी कोई बदबख्त कौम होगी वो जो शैतान को तो हाजिर और नाजिर मानती हो, नुमाइंदा रहमान को ना मानती हो। ओए होए 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 होए, उधर को गौर फरमाए। अल्लाह कहता है शैतान के नक्शे कदम क्यों होते ने? थोड़े से आपसे अहमद फरमाए, ज्यादा नहीं। मैं दलील में आपको कुरान की आयतें ही सुनाऊंगा। नक्शे कदम इत्तिबा क्या होती है? किसी के नक्शे कदम पे चलना। अल्लाह कहता है ईमान वालों शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना। आप में से तो किसी ने देखे ही नहीं, तो जब शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना तो किसके नक्शे कदम पे चले? शैतान किसके मुकाबले में आया था? रहमान के। पालने वाले तू जो हमें कह रहा है शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना, हमने तो देखे नहीं, तो फिर रहमान के नक्शे कदम पे चलते हैं, तेरे नक्शे कदम पे कैसे चले? तू जिसमें नहीं रखता है, हाय हाय, तो फिर किसके नक्शे कदम पे चले? मेरे इमाम कहते मुफद्दल जो बंदा भी मेरे दादे अली के नक्शे कदम पे चला वही रहमान के। हाय हाय नहीं, अब अगला जुमला इससे भी ज्यादा कीमती कहने लगा। अल्लाह कहता है शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना। तो हमने गैस किया शैतान रहमान के मुकाबले में आ गया था, उसे आदल नहीं समझता था। इस जुमले में मैं फिर दोहराऊंगा। अच्छा, हमने कहा तेरे नक्शे कदम पे चलते हैं, वो भी जिस्म नहीं रखता। मेरे मौला कहते हैं जो मेरे दादे अली के नक्शे कदम पे चला वो रहमान के नक्शे कदम पे चला। लो जी, मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ है, कुरान में से अली के हाथ भी दिखा सकता है, आंखें भी दिखा सकता है, चेहरा, कान, पहलू, रूह, नफ्स सारा कुछ दिखा सकता है, लेकिन मुर्तजा कुरान में से अली के कदम नहीं दिखा सकता। जिन्होंने समझ आएगी तो हाथ चुकेगा। यदुल्ला कहा कुरान में अली को, ऐनुल्ला कहा, वजहुल्ला कहा, लिसानुल्ला कहा। कभी सुना हो या अली तेरे पैर मेरे पैर, या अली तेरे कदम मेरे कदम? सरकार फरमाते जो मेरे दादे अली के नक्शे कदम पे चला, मैंने तो कुरान में देखा ही नहीं कि अली के कदम को अल्लाह ने अपने कहा हो, और लेकिन अली ने जब भी मुर्दा जिंदा किया पांव की ठोकर से किया। हाय हाय, दुनिया को बता दिया सारे काम अल्लाह की मर्जी से। मुर्दा
میں غور ہے کہ نہیں ہے جناب والا؟ علی علی آپ سلامت رہے. آپ نے غور فرما لیا جناب؟ ہائے ہائے مشکل ہے نا. تو پھر کس کے نقشے قدم پہ چلے؟ رحمان کا جو نمائندہ ہے علی مولا، اس کے نقشے قدم پہ چلو. جو علی کے نقشے قدم پہ چلا وہی رحمان کے. بس یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے. اللہ کہتا ہے شیطان کے نقشے قدم پہ نہیں جانا. جس طرح شیطان حجت کی تعظیم کا منکر ہوا، تم نہ ہو جانا. یار آپ غور فرمائیں تو میں قرآن کی آیت سنوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. کہ میرا حبیب اس وقت کو یاد کر جب ہم نے فرشتوں کو کہا. وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا. اور نہیں فرما رہی ہم کون ہے کہنے والے؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو بھئی شیطان کا پہلا کام کیا ہے؟ حجت کی تعظیم سے روکنا. روایت کا سہارا نہیں، قرآن کا سہارا. قرآن کا سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے. آرگومنٹ پڑھوں تو میں گھنٹوں لگا دوں. اللہ کا اور شیطان کا آرگومنٹ پڑھنا ہی نہیں. اسے کہتے ہیں شاہ جی شارٹ اینڈ شارپ. یہ فارمولہ میں لے کے آیا ہوں. اللہ نے کہا تو میری حجت کو نہیں جھکا، رجیم لانتی چل نکل. اللہ نے سیدھا ہو گیا. اللہ نہ کرے آپ جو کسی کو یہاں سے کوئی بدتمیزی کرتا ہو چل نکلو دربار سے تو تمہیں سیدھا ہو جائے. اب آپ غور فرمانا، جب اللہ سے سیدھا ہونا کہتا تیری عبادت کرتا ہوں اس سے سجدہ نہیں کروں گا. اللہ کہتا رجیم میں چل نکل. جاتے جاتے نا ماڑا بندہ، شاہ جی یہ آپ مثال دینے لگا. ماڑا بندہ ہو گئے ہندو پتہ نہ پتہ کہ کو گدا بات ہے. ماڑا بندہ آپ سارے سید مل کے دو چار تھاپا لاؤ تو کی کر سکتا ہے؟ لڑ تو سکتا نہیں. کہتا میں تجھے دیکھ لوں گا. ایسے کہتا نا شاہ جی میں تمہیں دیکھ لوں گا، تسی باہر آؤ میں تمہیں ویکھ لاں گا. یہی بدماشی ہے نا زیادہ سے زیادہ، میں تمہیں ویکھ لاں گا. جب جانے لگا نا اللہ سے کہتا میں دیکھ لوں گا، میں دیکھ لوں گا. روایت پڑھا کے ہتھی پہ جانا. سورہ اعراف کی آیت ہوئے تو سبحان اللہ کر دینا. جانے لگا نا اللہ کہتا کیا کرے گا؟ آگے اللہ سے کہہ دے تو نے مجھے گمراہ کیا لا اقعدن لہم صراط مستقیم. اللہ سے کہتا میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم تک جاتا. اوہ ہوئے اور اللہ سے کہتا میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو کہاں تک جاتا ہے؟ صراط مستقیم. جتنے بندے نمازیں پڑھ کے بیٹھے ہو 5 نمازوں میں بار بار کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. تیرے مولا سے پوچھا گیا یہ صراط مستقیم کون ہے؟ علی خود کہتے واللہ انا صراط مستقیم. نہیں اب دوسری صفت شیطان کی. دوسری صفت، پہلی حجت کی تعظیم کا، دوسری کیا ہے؟ صراط مستقیم سے روکنا. اچھا صراط مستقیم کون ہے؟ نہیں اگر تو بیٹا اچھا ہوا تو انشاءاللہ بندے ضرور بولیں گے. تو شیطان کا کام ہے صراط مستقیم یعنی علی سے روکنا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ کہتا ہے خبردار شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلنا. جو علی سے رک گیا وہ شیطان کا ہو گیا ہے. ہائے ہائے صراط مستقیم میرا مولا علی ہے. تو پھر مرتضی مہدی بن حافظ تصدق ہے جملہ کہے جو جب جہاں جس وقت بھی علی تک جانے سے روکے کل بھی شیطان تھا. تھوڑا سا تو غور فرماؤ. ہائے ہائے
تصدیق قرآن نے کی. قرآن کو میرے مشورے سے تو نہیں آیا بھائی جان کہ حافظ صاحب پتر نے نعرے لوانے میں. اللہ کیا کہتا ہے کس کے نقشے قدم پہ نہیں چلنا؟ شیطان کے. اب اللہ قرآن میں ہی سورہ صف میں واضح کر رہا ہے لقد، اس نے دعویٰ کیا تھا نا صراط مستقیم سے روکوں گا، حجت کی تعظیم سے روکوں گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لقد صدق علیہم ابلیس ظنہ فاتبعوہ الا فریق من المؤمنین. اللہ کہتا ہے شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا نا وہ اپنے دعوے میں سچا نکلا. بھائی جان جلدی ہو، قرآن کھول کے دیکھ لو، قرآن کی آیت ہے. میں اکثر تو لارا صاحب نے کہنا دے دے قرآن، میں کھول کے بخاندہ رہا ہوں. ہائے ہائے آپ غور نہیں فرما رہے. لقد صدق علیہم ابلیس ظنہ، جو اس نے گمان کیا تھا اللہ کہتا وہ سچا نکلا. فتبعوہ، ساری خدائی نے اس کی اتباع کر لی. اب سیلف اسیسمنٹ اسے کہتے ہیں گریبان میں جھانکنا. فتبعوہ، ساری خدائی نے اس کی اتباع کی. الا فریق من المؤمنین، مگر مومنین میں سے ایک گروہ نے نہیں کی ہے. اوہ ہوئے ہوئے باقی مومنوں نے بھی کر لی. آپ کی زندگی ہو ساتھ ذرا نعرہ ترال کے لایا کرو. مل کے لاؤ، مل کے ایک ہی نعرہ لگا دو. مل کے لی ہے. اب سلامت رہے. جتنی بلندی سے بات خالق اکبر کا نام ہے کم از کم عرشہ تک کی آواز جانی چاہیے. محبان اہل بیت بیٹھے چارہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہر دشمن علی لعنت، ہر دشمن علی لعنت، ہر دشمن حق سیدہ لعنت. آپ محمد و اہل بیت محمد کی ذات پہ صلوات. آپ نے غور فرمایا جنا مسئلہ تو کلیئر ہے قرآن کی روح سے. شاہ جی میں نے روایات کا سہارا نہیں، قرآن کی آیتوں کا سہارا. اللہ کہتا ہے شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلنا. اور اللہ قرآن میں خود دعویٰ کر کے کہہ رہا ہے لقد صدق علیہم ابلیس ظنہ فاتبعوہ الا فریق من المؤمنین، کہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا وہ سچا نکلا. ساری خدائی نے اس کی اتباع کی ہے. الا فریق من المؤمنین، مومنین میں سے ایک گروہ نے نہیں کی ہے. اب سیلف اسیسمنٹ ہر بندے کی اپنی ہے. وہ بندہ چیک کرے شیطان کا پیروکار کون ہے، رحمان کا. شیطان تو حجت کی تعظیم سے روکے گا، جو رک جائے گا وہ شیطان کا پیروکار ہے. شیطان علی سے روکے گا، جو رک گیا وہ اس کا پیروکار ہے. لو جی اب آسان ہو گئی. میں نے کیا بتایا تھا؟ دین کی دو چیزوں سے آپ لیٹ آئے، میں نے تمہید مان دی تھی. عشق، دو چیزوں سے دین بنتا ہے، شریعت، عشق. عشق کا تعلق عقل سے ہے. عقل تمہیں پرکھنے کا موقع دیتی ہے. اسے اب سمجھنا. مشکل باتیں مجھے آتی نہیں نہ میں کرتا ہوں، تو نہ میں کوئی فلسفہ پڑھنا، سیدھی سیدھی قرآن دی آیت تو یا علی مدد. عقل والوں کے نزدیک بیٹے کو مارنا، انگلی کاٹنا، چھری لگانا یہ حرام ہے. حرام ہے. جب عشق کامل ہو جاتا ہے نا عقل پیچھے رہ جاتی ہے.
سمجھانا پڑے گا. انہوں نے داد بڑی اچھی دی ہے. دیکھیں وہ بھی عاشق ہے, اللہ بھی عشق کرتا ہے. کس سے؟ محمد مصطفیٰ سے. اتنا عشق کرتا تھا محمد کو عرشوں پہ بلا لیا. ظرف چھوٹا ہونا شاہ جی, پھر مجھے بے شک آپ نے داد نہیں دینی. جب عشق کمال پر پہنچ جائے نا تو عقل نیچے رہ جاتی ہے. اللہ جانے وہ عاشق تھا, محمد کو معراج پہ بلایا, حسین نے ایسا عشق کیا تو کربلا گیا ہے. اب بتا یہ کیسا عشق ہے؟ یار ابھی غور ہی نہیں فرما رہے, ابھی بھی دو چار بندے چپ ہیں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ذرا تگڑے ہو گئے. دیکھیں دیکھیں وہ بے دل ہو کے, چلو تمہیں دنیاوی مثال, یہ دنیاوی مثال جو سمجھ آئے کیا جی سمجھ رہا بٹ صاحب جنہیں بیٹھے نا منڈے کنڈے ذرا رکھیں. بندے کو دنیاوی طور پہ مثال دے رہا ہوں. بندے کو اگر کسی گلی محلے میں عشق ہو جائے نا, گلی محلے میں, بڑے مسکرا رہے ہیں, ہاں جی اب سمجھ کے داد دینا. جس گلی محلے میں عشق ہو جائے نا, عشق کا تقاضا ہے جہاں تجھے ہے اس کا تذکرہ کر. اس کا پہلا تقاضا تذکرہ. بچے کو میں مثال دیتا ہوں دنیا کی تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب بہانے سے نا بچہ تذکرہ کیسے کرتا ہے. اب چیک کرنا, کبھی کہے گا خاندان بڑا اچھا ہے, کبھی کہے گا جتھے رہندے نے محلہ بڑا چنگا ہے, کہے گا کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جی, گاڑیاں بڑی اچھی ہیں, کوٹھیاں بڑی اچھی ہیں. بہانے سے بندہ تذکرہ کرتا ہے. جس کا میدہ اچھا ہے نا وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا اللہ پہ دل ہو کے محمد مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا. بہانے سے تذکرہ کر کے کہتا ہے تو طٰہٰ ہے, تو یاسین ہے, تو مزمل ہے, تو مدثر ہے. اور سے بول پو یار, پھر تجھے بتاؤں گا کربلا کی گلیاں کیا ہے. حیدری, میں تو آپ کو اپنے موضوع کے مطابق اور اکیلے میں آیت پڑھنی تو ہمیں نال بول رہا ہے. اللہ عشق کر بیٹھا, بے جسم ہو کے, بے دل ہو کے. اب بہانے سے تذکرہ کیا کر رہا ہے؟ تو طٰہٰ ہے, تو یاسین ہے, تو مزمل ہے, تو مدثر ہے. دل بھر گیا. جہاں عشق ہو جائے نا دنیا دار لوگوں, شاہ جی جہاں عشق ہو جائے نا بندہ تعریفیں کرتا تھکتا نہیں. وہ بے جسم عشق کر بیٹھا مصطفیٰ سے. طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر کہا نا, دل نہیں بھرا. کہتا تیری زلفوں کی قسم. آئیو شیر و شاعری کرنا لے ہو یار. قرآن میں لگا رہا واللیل اذا سجا, مصطفیٰ مجھے تیری زلفوں کی قسم. قرآن میں ہے واللیل والی زلفوں کی قسم. دل نہیں بھرا. محمد مصطفیٰ بستر پہ سو رہے تھے, کہا جبرائیل لے جا قرآن کی آئے قصیدہ پڑھ. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ, مصطفیٰ مجھے تیری سانسوں کی قسم. تگڑے ہو بیٹھو. طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, زلفوں کی قسم, سانسوں کی قسم. دل نہیں بھرا, دل نہیں بھرا. اللہ کو کہنا پڑ گیا. پہلی مجلس جنہیں یاد ہے, لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد. ہائے ہائے ہائے. چلو کوئی بات نہیں. وہ جتھے عشق ہوئے شاہ جی وہ گلی بھی چنگی لگتی ہے نا. بندہ پھج کے اس گلی والے پاسے جانا ہے. اللہ پہ دل ہو کے مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا. کہا تیرے محلے کی قسم, اس لیے نہیں کہ میرا گھر ہے, اس لیے کہ تو رہتا ہے. آخری جملہ جی, میں دو آیتاں سنا کے یا علی مدد والے پاسے ٹور لگا جے. آخری مثال, سواری.
जानवर की। जिस गली में इश्क हो जाए उस गली का जानवर की। मैं तो बकरा ईद बड़े वेखे जी जानवर। शादी में कुरान की आयत ना पढ़ो तो आपका काम उठ के गले पड़ जाए कि तुमने ये क्या कहा, तूने रिवायत पढ़ी। आयत जिस गली में इश्क हो जाए उस गली का जानवर भी अच्छा लगता है। फिर सोच लो क्या अच्छा लगता है, जानवर। अल्लाह जाने कितना इश्क है मोहम्मद आले मोहम्मद से, उस जात को इनके घर के घोड़ों के सुबह से उड़ने वाली चिंगारियों की कसमें खा के कहता है भला याद हाय हाय। तो फिर मसला तो हल हो गया। अल्लाह कहता है इनके नक्शे कदम पे चलो, अतीउल्लाह। चलो जी आसान हो गया। इनके सामने आयत रखी है जी सूरह नूर की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना। फमन यत्तबि खुतवातिश शैतान फइन्नहु यामुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। अगर तुमने शैतान की इत्तिबा की तुम्हें फ़हशा का भी हुक्म देगा, मुनकर का भी होगा। पालने वाले शैतान फ़हशा और मुनकर का हुक्म देता है। तूने कोई बंदोबस्त किया का पढ़ कुरान, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सलात बुराई से भी रोकती है। गौर नहीं फरमाया तो सर, रिवायत नहीं पढ़ी, कुरान दी आयत है। शैतान फाशा और मुनकर का हुक्म देता है। तो इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए, और सलात दोनों चीजों से रोकती है। इन्होंने लिखा जी नमाज रोकती है। तुमने बड़े नमाजी देखे होंगे जो नमाजें भी पढ़ रहे हैं और वो भी है, कहना नहीं ना वो है। लेकिन सलात से मुराद तुमने नमाज कहा, मैंने ज़ियारत वारसा खोली, मुझे एक जुमला मिला अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात। हुसैन हम गवाही देते हैं सलात को तो तूने कायम किया। हाय हाय। तो फिर सलात जो हुसैन ने कायम की वो नमाज नहीं, विलायत अली। तो फिर फैसला कुरान ने दे दिया, इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। तो शादी अली की विलायत है जो बुराइयों से भी रोकती है। हाय हाय, बेहयाइयों से भी रोकती है। अल्लाह कहता है शैतान के नक्शे कदम पे नहीं, शैतान के नुमाइंदों के नक्शे कदम पे चल रहा है। आखिरी बात सिमट गई, बस बिल्कुल आखिरी बात। हुज्जत की ताज़ीम से रोका, सिराते मुस्तकीम से रोका, और तीसरा काम शैतान ने इश्क की तकमील से रोक कर दिया। यही मौजूद चल रहा है जी, इश्क की तकमील से रोका। इश्क की तकमील क्या थी? इब्राहीम बेटे को इश्क में कुर्बान करने ले चले। 3 मकाम पर शैतान ने हुज्जत को इश्क की तकमील से रोका। अल्लाह को इतना नागवार गुजरा, अपने घर में उन तीनों की छवि बना दी। क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहा है शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना। जनाब इब्राहीम को नहीं पता था बेटा ज़िबा करना ठीक नहीं है, भाई इसके इम्तिहान है ना, वो देने जा रहे थे। इसकी तकमील से आखिरी जुमला जी किसने रोका? शैतान ने रोका। अल्लाह ने अपने घर में 3 मकाम बना दिए। मैं उसकी तशरीह में जाऊं, कहां रोका, किस लफ्ज पे रोका, ये लंबी बातें हो जाएंगी। अल्लाह ने 3 पिलर बना दिए, बस खत्म हो गए। अब शैतान की आखिरी सिफत बताने लगा। शैतान रोकता किससे है? अल्लाह ने 3 पिलर बना के हज वाजिब करके हर मुसलमान के गले में, मोमिन नहीं, नमाज रोजा मोमिनीन के लिए है, हज नास के लिए है। गले में डाल दिया कि अब आओ हज में, आखिरी जुमला जी, हज में तब कबूल करूंगा जब मेरे घर में आके
کیا کرو گے؟ پتھر مارو گے۔ روکا کس نے تھا؟ پتھر کس کو مارنے ہیں؟ کسی نے نظر آیا شیطان؟ تو پھر غیب مان لو گے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ شیطان کو غیب مان لینا ہے، ہائے ہائے، اور تمہارا بیڑا غرق ہو جائے مننا لے ہو۔ شیطان کو غیب مان لیتے ہو، قائم کے باری کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل سادہ سی بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ پتھر مارو۔ کسی بندے کو شیطان نظر آیا بزرگوں؟ بات نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی شیطان نظر آیا؟ نظر آیا ہو؟ ویسے میرے حساب سے رمضان میں زیادہ کھل جاتا ہے، چیزیں مہنگی کر کے بیچتے ہیں۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ کو حکم ہے شیطان کو پتھر مارنے کا۔ شیطان حجت کی تعظیم کا منکر ہے، شیطان کا کام صراط مستقیم سے روکنا ہے۔ یہ تیسرا عشق کی تکمیل سے روکنا ہے۔ تم بھی عشق کرتے ہو، 10 محرم کو یہی میں نے نتیجہ دینا ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ آگے پتھر مارو۔ پالنے والے مارنے شیطان کو تھے، تیرے گھر میں تو سیمنٹ کے پلر ہیں، یہ تو شبیہ ہیں۔ ہائے ہائے، چلو تھوڑا سا تو بولو گے؟ پالنے والے یہ اصل نہیں، یہ شبیہ ہے۔ کمرتدہ جاہل نہ بن، تم مارے گا شبیہ کو، لگے گا اصل کو، مارے گا شبیہ کو، لگے گا اصل کو۔ ہمیں اللہ کے گھر سے قانون مل گیا، مارو شبیہ کو، لگتا اصل کو ہے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، مانگتے شبیہ سے ہے، دیتا اصل والا۔ ہائے ہائے، آپ سلامت رہے۔ جب عشق معراج پر پہنچے پھر درد نہیں ہوتا، پھر موسم کا اثر نہیں ہوتا۔ آخری جملہ شاہ جی واقعہ، عشق تکمیل پہ پہنچ گیا، حسین سے عشق کیا ماتمی نے، موسموں سے بے نیاز۔ شاہ جی میں جملہ کہتا ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے۔ میرے مولا سے کسی نے سوال کیا تھا، پیدا ہونے میں اور خلق ہونے میں فرق کیا ہے؟ پیدا ہونے میں اور خلق ہونے میں فرق کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جعفر جوفی، جو پیدا ہوتا ہے اس پہ موسموں کا اثر ہوتا ہے، جو خلق ہوتا ہے اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ سیدہ نے یہ دعا نہیں مانگی تھی اللہ قوم پیدا کرے گا، بی بی نے کہا تھا اللہ قوم خلق کرے گا۔ یہ جتنے حسین کے ماتمی ہیں، یہ دعائیں سیدہ سے گرمی ہو یا حسین، اور سیمندی گرمی اللہ تو جانتے ہو نا، جو وہاں گیا وہاں جا حسین۔ میں 14-15 سال سے یورپ میں ہوں، اوپر سے برف، نیچے بھی برف، قمیض اتار کے ماتمی، ہائے حسین، ہائے حسین۔ آپ نے دیکھنا ہے سدیو کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا۔ سردی برف باری میں، میں نے ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پہ چڑھائی بھی، بڑی وائرل ہوئی ہے۔ برف باری میں ماتم، موسم کا اثر نہیں، سیون کی گرمی میں بھی ماتم، ننگے پاؤں، موسم کا اثر کیوں نہیں؟ امام کہتے ہیں ان پہ اثر کیسے ہو؟ ان کا صاحبہ حسین، اوہ ہوئے، وہ جن کا صاحبان حسین، وہ عشق کی معراج پر ہو۔ سلامت رہے۔ ہم نے غور فرمایا، عقل والے اور ہیں، عشق والے، عقل والے ہوتے سو جاندے سویرے کام پہ جانا ہے، عقل کہتی ہے سو جا صبح کام پہ جانا ہے، عشق کہتا پھر موقع نہیں ملے۔ بس آپ آباد رہیں، شاد رہیں، اسی عشق کی تکمیل کے لیے میرے مولا حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ ہائے میرے حصے کی بس عبادت مکمل ہونے لگی ہے،
दो जुमले पढ़ूंगा, मेरे बाद मसाइब का बहुत बड़ा पहाड़ मौजूद है, मालिक के मसाइब बयान फरमाएंगे। जब मेरे मौला ने आखिरी सजदे का इरादा किया ना, दस्ता तलवार पे माथा रख के एक जुमला कहा, हल मिन्ना सरे यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला? खुदा की कसम, इमाम ने जब सर सजदे में रखा है ना, आसमान से निदाई, मैं राजी हूँ हुसैन, तू राजी हो जा। हमने तो उलमा से ये सुना, अंबिया औसिया औलिया चाहते हैं वो राजी हो जाए, अल्लाह कह रहा हुसैन तू राजी हो जा। कितना इश्क किया है हुसैन ने। मैं जुमला कहूँ, सर सजदे में रखा, जालिम चलाने लगा ना, गरीब की बेटी करीब आ गई। हाय 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 हाय। बस आखिरी जुमला पढ़ने लगा, एक ही जुमला। जब करीब आए ना, आलिया अपने बाबा के, उलमा कहते हैं अपने बाबा के गले लगी है। उलमाए मकातिल लिखते हैं, हुसैन मौला के जिस्म में इतने तीर लगे हुए थे, इतने नेज़े लगे हुए थे कि कोई जगह खाली न थी। तो आलिया ने अपना सर कहाँ रखा है? उलमाए मकातिल लिखते हैं, बीबी सकीना ने अपनी पेशानी बाबे के पेशानी पे रखी है। ओ मेरा गरीब बाबा, ओ मेरा किसी को कुछ न कहने वाला बाबा, ये उम्मत तुझे मारती क्यों है? हाय 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 हाय। हुसैन रो के कहते हैं, इसलिए मारती है कि मैं ज़हरा का बेटा हूँ, इसलिए उम्मत मारती है कि मैं अली का बेटा हूँ। जुमला पढ़ो। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी आलिया और मौला हुसैन के, अल्लाह इस पे लानत करे, शिमर मलून खंजर घुमाता हुआ जब आया ना, रोने के लिए यही जुमला काफी है। देखता कोई 4 साल की बच्ची है जो बाबा बाबा करके आए है गुफ्तगू कर रही है। मलून कहता है, हुसैन बेटी को तूने बुलाया? औलाद वालों, बेटियों वालों के लिए यही जुमला काफी है। इमाम तड़प के कहते हैं, अल्लाह तुझ पे लानत करे, बाप मर रहा हो, बेटियां बुलाई नहीं जाती है। हाय हाय। और ये तो मैयतों की वारिस होती है, इन्हें बुलाने की जरूरत नहीं होती है। और बेटे जायदाद के वारिस है, बेटी जनाजे की वारिस है। ये शिमर मलून कहता अपनी बेटी को कहो चली जाए। हुसैन मौला ने कहा, बेटी चली जाओ, बड़ा शकी है। मैंने इसकी वजह बता रखी है, क्योंकि बीबी का लक़ब है अमीनतुल्लाह, कोई अमानत लेने आई थी, अमामत वाली। हाय हाय। बाबे का आखिरी सजदा देखने के लिए रुकी ना, अब आखिरी जुमला हाय कर देना। बस जब रुकना था ना, इस मलून ने आलिया की जुल्फों पे हाय हाय हाथ डाल के जुल्म वाला हाथ बुलंद किया ना, आलिया का मुंह फरात की तरह फिर गया। रो के कहा, जनाबा और मेरी मदद को, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं गरीब की शहादत मैंने कभी 10 मुहर्रम को नहीं पढ़ी, तो अब कैसे पढ़ूंगा? बस एक ही जुमला। आलिया का पहला दुख ये है, चेहरे निशान मौजूद रहे। आए आए। जब शामे गरीबा आई है ना, खयाम हुसैनी जला है, हर एक बीबी खैमे से बाहर निकल गई। हुसैन की 4 साल की बतूल जलते हुए खैमे में बार बार चक्कर लगा रही है ना। मौला सज्जाद ने पूछा, बहन सारे बाहर चले गए, आप क्यों ना गए? तो जुमला कहूँ तो हाय जरूर कर देना। रोकेगा सज्जाद, मैं कैसे चली जाऊं? जो बीबियां पहले गई है उनके बाल लंबे थे, हाय, और मेरे बाल छोटे हैं, मेरा चेहरा नहीं छुप रहा। मौला सज्जाद कहते हैं, चेहरे पे हाथ रख के निकल जा। अज़ादारो हुसैन की बेटी बाहर निकली ना, एक मलून की नजर जनाबे सकीना के दुरों पे पड़ गई है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस खत्म करने लगा, एक जुमला जरूर कहूंगा। ईद करीब है, शादी बिल्कुल आखिरी, ईद करीब है। सरकार फरमाते, जब भी ईद आए ना,
अपनी बेटी को कुछ ना कुछ जरूर देना। तुम जो मर्जी दे दो, जायदादें दे दो, घर दे दो, दौलतें दे दो, शादी वो भूल जाती है। लेकिन बाप ने जो ईद वाले दिन कुछ दिया हो ना, मरते दम तक, हाय जिसे समझ आ गई है, मरते दम तक वो नहीं भूलती। अगर दे सको तो कोई सामने या चांदी की बालियां जाके जरूर देना। जब तक अपने ससुराल जिंदा रहेगी ना, दिखाती रहेगी ये मेरे बाबा ने मुझे ईद वाले दिन दिए थे, ईद वाले दिन दिए थे। जिसे समझ आई तो वो हाय जरूर करेगा। मदीने में ईद का दिन आया, मदीने की बच्चियां अच्छे बुंदे पहन के आई ना, आलिया सकीना ने रोकेगा, बाबा मेरे दौर कहा मैंने तेरे लिए यमन से मंगवाए, अदादार हुसैन